کہ جب اللہ رب العزت بندوں کو آزمائش کے اندر ڈالتا ہے، جب اللہ رب العزت کسی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اس طرح نہیں دیتا جس طرح میں اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تو خواہش ہوتی ہے نا، ایک بندے نے کوئی زیادتی کی ہے، اگلے لمحے اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، لیکن جزا اور سزا اور آزمائش کے معاملے میں اللہ رب العزت کا اپنا قانون ہے۔ اس قانون اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے اسرار و حکم ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت فوری سزا کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ وہ حلیم ہے، وہ غفور ہے، اسے معاف کرنا پسند ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر ناپسندیدہ باتوں پر اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے جو سزا کو مؤخر کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے۔ اس کے باوجود کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کہ اس کی اولاد ہے، اللہ کے بارے میں کفر بکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، اس رب کے قربان جائیے، وہ عقلوں کے پیمانے کے ساتھ رزق نہیں دیتا، اس کی اپنی مرضی ہے۔ بیوقوفوں کو رزق دے دیتا ہے، عقل مندوں کو محروم کرتا ہے، وہ کافروں کو دے دیتا ہے، اہل ایمان کو محروم کر دیتا ہے۔ اس کی بھی آزمائش، اس کی بھی آزمائش۔ تو اللہ رب العزت اس معاملے میں اس طرح نہیں فرماتا۔ اچھا، یہ اللہ رب العزت اس میں کیوں جلدی نہیں فرماتا سزا دینے کے اندر؟ یہ بھی ایک بندہ مومن کی آزمائش ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے اور ظالم کو سزا نہیں مل رہی، وہ بے چین ہے، میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، وہ دعائیں کر رہا ہے کہ اس کو کیوں سزا نہیں مل رہی، لیکن اس کو اللہ کے اس قانون کی اس مصلحت کو سمجھنا چاہیے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا کہ دیکھو، لیس الشدید بالسرعہ، جو آدمی کسی کو بچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے، انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، صحیح معنوں میں طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، جس کی اپنی لگامیں اس کے اپنے ہاتھ میں ہوں، دوسروں کے ہاتھ میں اپنی لگام نہیں دیتا، وہ شخص صحیح معنوں میں طاقتور ہے، وہ شخص صحیح ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جس طرح وہ حلیم ہے، جس طرح وہ مہلت دینے والا ہے، جس طرح وہ زیادتی کے مقابلے میں صبر کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، اسی طرح اس کے بندے بھی اپنے اوپر اپنے رب کی اس صفت کو غالب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندہ بڑا پسند ہے جو دوسروں کو معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جو مصیبت اور دکھ اور تکلیف پر صبر کرنے والا ہے، اسی کے بارے میں فرمایا کہ وبشر الصابرین، کہ ان کے لیے بشارت ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آزمائش اور جزا و سزا کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 کے اندر بیان فرمایا کہ اگر ہم ہر بندے کی جرم کی فوراً سزا اس کو دینا شروع کر دیں تو اے لوگو یہ زمین جانداروں سے خالی ہو جائے، یہاں کو باقی نہیں باقی بچے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت مؤخر فرماتا ہے، موقع عطا فرماتا ہے۔ اس کا یہ مؤخر کرنا، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک مہلت دیا جانا اس فرد کو، یہ اللہ رب العزت کے قانون اتمام حجت کا تقاضا کرتا ہے، یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے جی مجھے تو مہلت نہیں ملی۔ اب دیکھیں نا، بندہ پیدا ہوتا ہے، لڑک پن،
نوجوان، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، اور پھر ارذل العمر کی طرف جاتا ہے۔ آخر تک پہنچنے کے باوجود اگر بندہ پھر بھی سیانہ نہ ہو تو وہ قیامت کے دن کہہ سکے گا بھئی عقل اور دانش مکمل ہونے کا پورا موقع، سمجھ اور فہم کا پورا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی کی عمر 60 سال ہو گئی اور اس کے بعد بھی وہ اللہ کے حضور عذر کرے گا تو اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا ایک بندہ اور ابھی بھی وہ کہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ نہیں لگا، تو اللہ رب العزت یہ گرفت اس لیے نہیں فرماتا تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ بچے۔ اور یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو علم نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ گرفت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت جو لوگ کرتے ہیں ظالم ان کے عمل سے غافل ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، یہ اللہ نے ان کے معاملے کو اس دن کے لیے تک کے لیے مؤخر کر رکھا ہے کہ پھر وہ جب پکڑے گا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے جزا اور سزا کا جو قانون ہے اس کے اندر جو نرمی فرماتا ہے، جو مہلت دیتا ہے، جو بندے کو وقت دیتا ہے، تو ہماری عقل اور دانش تو شاید اور ہی تقاضا کرتی ہے کہ فوراً ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر کسی ظالم کو سزا نہ مل رہی ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت یا تو اس کو توبہ کا موقع عطا فرما رہا ہے، یا پھر اس کے جرائم کی فہرست جب طویل ہوگی تو پھر ایسی گرفت کے اندر اس کو لے گا کہ اب اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ سارے لوگ پہلے دن ہی مسلمان نہیں ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے دعوت دی اور لوگ مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، اس طرح کے لوگ کم تھے، سخت ریزسٹنس ہوئی۔ مکہ کے اندر 13 سال دعوت کا کام ہوا اور چند 100 چلو 1000 کر لو، چند ہزار کر لو، چند ہزار لوگ مسلمان ہوئے 13 سال کی دعوت کے نتیجے میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی اہل مکہ پر عذاب نازل کرنے میں کوئی جلدی نہیں کی، بدر تک ان کے بڑوں کو پوری مہلت دی ہے۔ اور اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو واپس آ گئے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے کس طرح انہوں نے مسلمانوں پر تشدد کیا اور مارا پیٹا ہے لوگوں کو، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی جو سختی تھی، مزاج کی سختی، وہ کس طرح اسلام کے حق میں استعمال ہوئی۔ ابو سفیان دشمن کے ہر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو یرموک تک آپ دیکھ لیجئے کہ ابو سفیان اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو لے کر کس طرح اسلام کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ آپ خالد بن ولید کو دیکھیے کہ احد کی فتح اس ایک فرد کی وجہ سے شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش جیسے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن یہی خالد بن ولید اللہ نے مہلت دی تو وہ مہلت پھر اسلام کی سربلندی کے لیے کس طرح کنورٹ ہوئی ہے۔ وہی خالد بن ولید جب پھر مسلمان ہوئے تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو اسلام کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، اور وہ تلوار ایسے بے انعام ہوئی کہ پوری زندگی کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً
100 جنگ کے اندر لگ بھگ قیادت کی اور ہر جنگ میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہ اگر پہلے ہی دن انکار کے نتیجے میں جو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی زیادتی کرے سزا فوراً نافذ ہو جائے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خوشی اور مسرت کے جس طرح اللہ رب العزت کے اپنے اصول اور قانون ہیں، پچھلا پورا جمعہ اسی موضوع پر میں نے بات کی، ان کو دریافت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جزا اور سزا اور آزمائش کے بھی اللہ کے اپنے قانون ہیں، ان قوانین کو قرآن و سنت سے ہمیں دریافت کرنے کی